السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم انیستھیزیا کے بارے میں پڑھیں گے کہ انیستھیزیا کیا چیز ہے، اس کا مختصر سا انٹروڈکشن کریں گے۔ انیستھیزیا کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ انیستھیزیا از اے کمپلیٹ لاس آف سینسیشن، فیلنگ، اویئرنیس اینڈ موومنٹ۔ انیستھیزیا ایک ایسی حالت ہے جس میں پیشنٹ کا، جس میں انسان کا جو سینسیشن ہے، جو حساسیت ہے، جو فیلنگ ہے، جو اویئرنیس ہے، یا جو اس کا جو حرکت ہے، یہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب جب ہم کسی پیشنٹ کو سرجیکل پروسیجر یا میڈیکل پروسیجر کے دوران انیستھیزیا دے، یا جنرل انیستھیزیا یا ریجنل انیستھیزیا، تو پھر اس کا جو سینسیشن ہے یہ مکمل طور پر ختم ہوتی ہے۔ جب ہم کسی پیشنٹ کو جنرل انیستھیزیا یا ریجنل انیستھیزیا دیتے ہیں تو اس کا جو سینسیشن ہے، اس کا جو موومنٹ ہے، یہ مکمل طور پر ختم ہوتی ہے۔ پھر اس کے دو ٹائپس ہے، ایک ہے ریجنل انیستھیزیا اور دوسرا ہے جنرل انیستھیزیا۔ تو ہم اب جنرل انیستھیزیا کے بارے میں مختصر طور پر مختصر انٹروڈکشن کریں گے جنرل انیستھیزیا کی۔ اس کو ہم یا جنرل انیستھیزیا بھی کہتے ہیں۔ مطلب ASA یا امریکن سوسائٹی آف انیستھیزیالوجسٹ کے مطابق جنرل انیستھیزیا از اے ڈرگ انڈیوس لاس آف کانشیسنیس ڈیورنگ وچ پیشنٹ آر ناٹ ایروزیبل ایون بائی پینفل اسٹیمولیشن۔ یا جنرل انیستھیزیا یہ جب ہم کسی پیشنٹ کو ڈرگ انڈیوس کرتے ہیں، ڈرگ دے دیتے ہیں انٹراوینس یا انہیلیشنل، تو پھر اس کا جو کانشیسنیس ہے وہ ختم ہوتی ہے اور پیشنٹ پینفل اسٹیمولیشن کو بھی مطلب ختم ہوتی ہے۔ مطلب جب ہم اس کو پھر سرجیکل سیزر یا وغیرہ سے کاٹ دیتے ہیں تو اس کا جو پھر وہ اس کو مطلب رسپانس نہیں دیتے ہیں۔ The ability to independently maintain ventilatory function is often impaired، اور اس کا جو لنگز ہے یہ مکمل طور پر امپیئر ہوتی ہے۔ مطلب جو لنگز کا جو فنکشن ہے، مطلب آکسیجن اندر لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر خارج کرنا، تو یہ اس کا لنگز پھر کام نہیں کرے گا اور باہر سے ہم آکسیجن بھی دے دیتے ہیں اور یہ انہیلیشنل ایجنٹس وغیرہ، تو لنگز کا جو فنکشن ہے وہ امپیئر ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر جنرل انیستھیزیا یا کا 3 سٹیجز ہے، ایک ہے انڈکشن، دوسرا ہے مینٹیننس اور تیسرا ہے ایمرجنسی۔ انڈکشن میں ہم انٹراوینس یا انہیلیشنل ایجنٹس دے دیتے ہیں، اور مینٹیننس اور پھر ایمرجنسی یہ مختصر طور پر ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ جنرل انیستھیزیا میں بی پروڈیوس بائی مینی ڈرگز وچ ڈپریس دی CNS۔ جنرل انیستھیزیا یہ جب ہمارے جو برین ہے، ہمارے اسپائنل کارڈ ہے، CNS ہے، سینٹرل نروس سسٹم ہے، یہ ڈرگس کے ذریعے ڈپریس ہوتی ہے۔ مطلب اس میں ہم ڈرگس دیتے ہیں میں، جیسا کہ سیڈیٹیوز جیسے کہ پروفافال وغیرہ، ٹرانکولائزر وغیرہ، مطلب میڈازولام وغیرہ، اینڈ ہپناٹک ایجنٹس ہم دیتے ہیں پیشنٹ کو، اور اس کا جو CNS ہے، سینٹرل نروس سسٹم ہے، وہ ڈپریس ہوتی ہے اور پھر پیشنٹ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ However, for some drugs the doses required to produce surgical anesthesia are so large، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے جب سرجیکل انیستھیزیا، مطلب جب سرجیکل پروسیجر ہوتی ہے اور پیشنٹ کو ہم زیادہ ڈرگ دیتے ہیں تو اس کا جو کارڈیوواسکولر اینڈ ریسپائریٹری ڈپریشن یہ ڈپریس ہوتی ہے۔ مطلب اس کا پھر کارڈک ہارٹ پر بھی اثر ہوتی ہے، کارڈک ڈپریشن اور ریسپائریٹری ڈپریشن، پھر لنگز بھی کام نہیں کرتے جب ہم لارج اماؤنٹ میں کسی ڈرگ کو دے دیتے ہیں۔ کامنلی آکر اینڈ ریکوری از ڈیلیڈ فار ایون ہاور اینڈ ایون ڈیز، مطلب پھر اس کا جو ریکوری ہے یہ گھنٹوں تک ڈیلے ہوتی ہے۔ Only a few drugs are suitable for use routinely to produce anesthesia after intravenous injection، لیکن عموماً جو روٹینلی ہم جو ڈرگز استعمال کرتے ہیں انیستھیزیا کے لیے، مناسب ڈرگز، اور
اب ہم آگے پڑھیں گے کہ اس میں ہم پروفالکیوران وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں لوتین اور اس طرح کیٹامین وغیرہ. تو اب ہم انٹراوینس انستھیٹک ایجنٹس جو ہے یہ ہم تھوڑا مختصر پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ انڈکشن ہم نے پہلے پڑھا. اس میں سب سے پہلے ہم انٹراوینس انستھیٹک ایجنٹس دیتے ہیں پیشنٹس کو. تو انٹراوینس انستھیٹک ایجنٹس آر یوزڈ کامنلی ٹو انڈیوس انستھیزیا. یہ عموماً طور پر انستھیزیا کو انڈیوس کرنے کے لیے، مطلب انستھیزیا کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. انستھیزیا جب ہم دیتے ہیں تو انٹراوینس انستھیٹک ایجنٹ سب سے پہلے دیتے ہیں. اسی طرح ایز انڈکشن از یوزلی اسموتھر، اینڈ اس کا جو انڈکشن ہے یہ اسموتھ ہوتی ہے اور ریپڈ ہوتی ہے. مطلب جب ہم کسی پیشنٹ کو پروفال یا اس طرح کیٹامین وغیرہ دیتے ہیں تو پیشنٹ جلدی، ریپڈلی اور اسموتھلی یہ انسٹیٹائز ہوتی ہے. دین دیٹ ایسوسیٹڈ ود موسٹ آف انہیلیشنل ایجنٹس، اور یہ پھر انہیلیشنل ایجنٹس کے ساتھ بھی منسلک ہوتی ہے. مطلب ہیلوتین، اسی طرح آئسوفلورین، سیوفلورین کے ساتھ یہ منسلک ہوتی ہے. مطلب جب ہم آئی وی ایجنٹس دیتے ہیں پیشنٹ کو جیسے پروفال، کیٹامین وغیرہ، تو پھر اس کے ساتھ یہ انہیلیشنل ایجنٹس بھی ساتھ منسلک ہوتی ہے. ساتھ ہم اس کو سرکٹس وغیرہ پیشنٹ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور انہیلیشنل ایجنٹ دیتے ہیں. انٹراوینس انستھیٹک میں آلسو بھی یوز فار مینٹیننس، یہ مینٹیننس کے لیے استعمال ہوتی ہے. انٹراوینس انستھیٹک ایجنٹس جو ہے یہ مینٹیننس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، انڈکشن کے لیے بھی. آئدر ایلون، یا تو یہ مینٹیننس کے لیے ایلون اکیلے استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ جب ہم انڈکشن ایجنٹس دیتے ہیں اور پھر مینٹیننس کے لیے انٹراوینس انستھیٹکس جیسے کہ پروفال وغیرہ دیتے ہیں، ایلون اکیلے بھی دیتے ہیں، اور ان کمبینیشن ود نائٹرس آکسائڈ، اور نائٹرس آکسائڈ کے ساتھ کمبائن کر کے بھی دے دیتے ہیں. دے میں بی ایڈمنسٹرڈ ایز ریپیٹڈ بولس ڈوز. یہ تو ہم اس کو، یہ پھر ہم اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں ڈوز کو، مطلب پروفال وغیرہ کو ہم بار بار ریپیٹ کرتی ہے. اور بائی کنٹینیوز آئی وی انفیوژن، یا تو ہم اس کو ڈرپ میں پروفال وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور آئی وی انفیوژن مطلب ڈرپ میں لگا دیتے ہیں اور وہ کنٹینیوسلی اس کو مطلب پھر چڑھا دیتے ہیں. ادر یوز انکلوڈ سیڈیشن، اور اس کا جو مطلب آئی وی انستھیٹک کا اس کے علاوہ، انستھیزیا کے علاوہ ادر جو اس کا یوز ہے یہ سیڈیشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ڈیورنگ ریجنل انستھیزیا، جب ہم کسی پیشنٹ کو دیتے ہیں ریجنل انستھیزیا، کسی خاص مطلب ایریا کو انسٹیٹائز کرنا، مطلب کسی خاص ریجن کو انسٹیٹائز کرنے کے لیے. سیڈیشن ان دی آئی سی یو، مطلب انٹینسیو کیئر یونٹ میں جب ہم انستھیزیا دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں آئی وی انستھیٹک جیسے کہ پروفال وغیرہ. اینڈ ٹریٹمنٹ آف اسٹیٹس ایپیلیپٹکس، مطلب جب کسی بندے کو ایپیلیپسی ہو تو اس کے لیے بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں. سم کامن آئی وی انستھیٹک آر گیون بلو ود سم ڈسکرپشن. بعض جو آئی وی انستھیٹک ہے وہ ہم تھوڑا اس کو پڑھیں گے. جیسا کہ آئی وی انستھیٹک میں سب سے پہلے پروفال ہے، تو پروفال کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ پروفال کا ڈیٹیلز اور اس کا جو فارماکوکائنیٹکس وغیرہ، اس کا جو ریئیکشن ہے دوسری ڈرگ کے ساتھ وہ بھی پڑھیں گے. پروفال یہ دودھ کی طرح ایک آئی وی انستھیٹک ہے، مطلب اس کا جو کلر ہے یہ سفید ہوتا ہے، اور اس کو ہم فینول ڈیرائیویٹو، مطلب یہ فینول ڈیرائیویٹو ہے، فینول سے ڈیرائیویٹ ہوا ہے، اور یہ سب سے پہلے 1980 میں اس کو مطلب انٹروڈیوس کروایا، اور پھر کمرشلی مارکیٹ میں 1986 میں اویلیبل ہوئی. اور اس کا جو گریٹ پاپولر ہے، مطلب آج کل ہسپیٹلز میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اس کا پاپولرٹی کا جو بڑا وجہ ہے، مطلب اس نے یہ پاپولرٹی کیوں اچیو کیا، اس لیے کہ اس میں دو چیزیں بہت زیادہ فیوریبل ہے. ایک یہ تو ریکوری اس کا بہت جلدی ہوتی ہے، مطلب جب ہم کسی پیشنٹ کو پروفال دیتے ہیں تو یہ پھر جب اس کا ریکوری کا ٹائم آتی ہے تو یہ ریپڈلی ریکور ہوتی ہے، جلدی ریکور ہوتی ہے. اور اس کا دوسرا جو خصوصیات ہے امپورٹنٹ، اور یہ ہے کہ یہ اینٹی ایمیٹک ہے، مطلب پھر پیشنٹ کو بعد میں الٹیاں نہیں آئیں گی. تو ان دو خصوصیات کی وجہ سے یہ مطلب پاپولرٹی اچیو کیا ہے پروفال نے. اور پھر اس کے بعد جو اس کا جو فزیکل پراپرٹیز ہے اور پریزنٹیشن، یہ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں
پڑھیں گے. اب اتنا کافی ہے. تھینکس یو.